تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم جان چکے ہیں، ہمیں پکا علم ہے اس بات کا کہ جو چیز ہم نے مقرر کی ہے، جس کی ہم نے تقدیر کی ہے، اندازہ کیا ہے، ان مردوں پر لازم کی ہے، فرض کی ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں کے لیے، وہ چیز اللہ فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے، جو ہم نے مقرر کیے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اب اس میں جو فرض کا لفظ ہے یہ یہاں پر تقدیر شرعی کے معنی میں ہے، تقدیر کے معنی میں، ما فرضنا ما قدرنا، جو ہم نے جس کی تقدیر کی ہے، جس کا اندازہ کیا ہے۔ ہاں تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی نسبت، تقدیر کی نسبت اپنے طرف کر دی ہے، فرضنا اپنے طرف کر دی، ہم نے فرض کیا ہے، ہم نے اس کی تقدیر کی ہے۔ تو جب اللہ نے تقدیر کر دی تو یہ تقدیر کون سی ہو گئی؟ شرعی۔ اللہ تو شارع ہے نا، شریعت بناتا ہے نا ہمارے لیے، یہ نسبت سے پتہ لگا۔ تو جب تقدیر شرعی ہو گئی ہے کس چیز کی؟ ما فرضنا کی، جو چیز اللہ نے مقرر کی ہے، یعنی وہ چیز جو ہے وہ مقدر ہے شرعاً، وہ معین ہے شرعاً، معین ہے شرعاً، مردوں پر بیویوں کے لیے۔ آیت کا معنی سمجھ چکے ہو؟ وہ معین ہے، معین شرعی ہے، تقدیر شرعی اس کی ہو چکی ہے کیونکہ اللہ نے کی ہے۔ تو شرعاً وہ چیز معین ہے بیویوں کے لیے، مردوں پر۔ اب یہ ما فرضنا وہ مقدر شرعی جو ہے اس سے مراد مہر ہے، یاد رکھیں۔ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ ما فرضنا جو ہے اس سے مراد کیا چیز ہے؟ مہر ہے۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقرر کیا ہے، مقدر کیا ہے، معین کیا ہے، کیا چیز؟ مہر، مردوں پر بیویوں کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے فرض کا لفظ، یہ خاص فی التقدیر الشرعی، یہ لفظ کیا ہے؟ تقدیر شرعی میں فرضنا کا لفظ خاص ہے۔ مطلب یہ کہ یہ مہر جو ہے یہ متعین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعیین کر دی ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ تقدیر اگر ہو چکی ہے، مہر کی تعیین ہو چکی ہے، تو پھر ہر نکاح اسی معین مہر پر ہونا چاہیے۔ زید، عمر، بکر، خالد، ولی، ہر کسی کا نکاح جب اللہ نے متعین کر دیا تو اس مہر متعین جب اللہ نے متعین کر دیا ہے تو اب اس سے آگے پیچھے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہوتا ہے ایک مہر پر ہر کسی کا نکاح ہوتا ہے؟ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو تقدیر شرعی اگر ہو چکی ہے تو پھر اسی پر ہر کسی کا، ہر مسلمان کا نکاح ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے، دیکھو مہر کی دو جانبیں ہیں، ایک جانب اکثر، ایک جانب اقل۔
اس تقدیر شرعی سے مراد ہے جانب عقل کی تعیین. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہمیں پکا علم ہے کس کا؟ مہر کی تعیین جو ہم کر چکے ہیں اس کے جانب عقل کا تعیین ہم نے کس کی ہے؟ جانب عقل کی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ اللہ جل مجدہ نے متعین کر دیا ہے وہ جانب عقل کہ اس سے کم پر نکاح نہیں ہوگا، اس سے کم پر نکاح نہیں ہوگا. یہ مراد ہے یہاں پر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانب عقل بھی تو قرآن نے بیان نہیں کیا. سمجھ میں آ گئی کہ وہ جانب عقل جو ہے وہ کتنا ہے، کتنے اونٹ ہیں کہ کتنے سونا ہے کہ کتنی چاندی ہے کہ کیا ہے، کوئی سمجھ تو کچھ نہیں آتی. اس کا جواب یہ ہے کہ آیت سے اتنا تو پتہ لگ گیا نا کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ وہ جانب عقل کو ہم نے متعین کر دیا ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. اب اس کی مقدار، جانب عقل کے مقدار کے معاملے میں یہ آیت مجمل ہے. یہ آیت کیا ہے؟ مجمل ہے. عقل اور اکثر کا کس طرح امتیاز کیا جی؟ ابھی بتاؤں گا، ایک منٹ صبر. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اس کو سمجھ لیں. عقل اتنا تو فرما، اس آیت سے اتنی تو بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جانب عقل، مہر کے جانب عقل کو ہم نے متعین کر دیا ہے. اب وہ آیت سے تو جانب عقل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کم از کم مہر کتنا ہونا چاہیے جانب عقل. آیت سے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت جانب عقل کے مقدار میں کیا ہے؟ مجمل ہے. مجمل سے نفسی چیز تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن اس کے مقدار، اس کی ڈیٹیل مجمل سے سمجھ مجمل اس کو کہتے ہیں. سمجھ بھائی؟ اب اس مجمل کی تفصیل چاہیے تو تفصیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کر دی ہے. قرآن کے اجمال کو کبھی قرآن خود حل کرتا ہے، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان ترجمان سے حل فرماتے ہیں. اوپر دیکھیں حاشیے میں آپ کے حدیث نقل ہے. دیکھا وَهِيَ مَا روا جابر بن عبداللہ 2 کے حاشیے میں دیکھ لیا. کسی کے پاس ہے حدیث کی نہیں ہے؟ ہاں. عن النبی علیہ السلام انه قال لا يزوج النساء الا الاولیاء. ہاں، عورتوں کی تزویج جو ہے یہ ان کے ولی کریں گے. کسی کو نکاح میں دیں گے نا تو یہ کام کون کریں گے؟ ولی کریں گے، ان کے ولی. اچھا، ایک بات. دوسرا وَلَا يُزَوَّجْنَا إِلَّا مِنَ الْأَكِفَّاءِ، اور ان کو نکاح میں نہیں دیا جائے گا مگر کف کو دیا جائے گا. کف کو، جو ان کا کف ہو اس کو نکاح میں. ہاں، 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات پڑھیں وَمَا مَهْرَ وَلَا مَهْرَ لِأَقَلَّ مِنْ 10 دَرَاهِمَ. اور مہر جو ہے جب عورتوں کو نکاح میں دیں گے، ولی دے گا تو پھر مہر بھی چاہیے. تو حضور نے فرمایا مہر کتنا ہوگا؟ 10 درہم سے کم نہیں. دیکھا ولا مہر اقل
من عشرت دراہم، تو جانب اقل کو متعین کر دیے کہ نہیں کر دیا؟ اس حدیث نے مقدار میں تفصیل کر دی ہے اس مجمل کی جو قرآن کی آیت میں اجمال تھا، اس اجمال کی تفصیل اس حدیث میں آ گئی ہے۔ تو پتہ لگا کہ یہاں ما فرضنا سے مراد کیا چیز ہے؟ جانب اقل کی تعیین، اور جانب اقل کی تعیین کی مقدار نہیں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر دی ہے۔ اب حدیث اور آیت کو ملائیں گے تو مفہوم کامل ہو گیا۔ مفہوم سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہٰذا یہ جو فرضنا کا لفظ ہے، فرض کا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ خاص ہے، اس پر عمل واجب لا محالۃ، یہ اس کا حکم ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو 10 درہم سے کم پر نکاح نہیں ہوگا، اقل مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب 10 درہم پھر اس زمانے میں آپ نکالیں، یہ دونوں ہمارے پاس میں لا ماہا اکلا آپ نے وہ پڑھا کہ لیا اکلا، وہ اصل میرے پاس لیا اقل ہے، لیکن میں نے بعد میں جب پڑھا لو اقل پڑھ لیا۔ اکلا ہونا چاہیے ہاں اقل ہونا چاہیے، ولا مہر اقل، ہمارے میں اکلا، لا نفی جنس کا ہے، لیا اقل نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے پاس بھی غلط ہے۔ ہمارے میں اکلا ہی ہے، ہاں اقل ٹھیک ہے، ولا مہرا اقل من عشرت دراہم۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو 10 درہم جو ہے وہ کم از کم مقدار ہے، 10 درہم سے کم پر نکاح نہیں ہوگا۔ یہ خاص سے یہ مفہوم پتہ لگ گیا، تو اب اس پر تو عمل واجب ہے۔ خاص پر عمل کیا ہوتا ہے؟ واجب۔ تو جب عمل واجب ہے لا محالہ، تو لہٰذا 10 سے اگر کم مہر کے 10 درہم سے اگر کم کسی نے مہر رکھی ہے تو نکاح نہیں ہوا۔ تو یہ 32 روپے 96 سب ہوئے ہیں۔ اصل میں ذرا سمجھ لیں اس کو کہ یہ 10 درہم آپ کیسے نکالیں گے؟ طریقہ آتا ہے کسی کو؟ آپ نے تو مستقبل میں مفتی بننا ہے۔ مفتی کلاس اگلی کلاس ان کو پتہ ہوگا۔ ہاں یقیناً ان کو تو مفتی کورس میں تو یہ گزرے گا انشاءاللہ، یہ چیزیں سب آئیں گی۔ مفتی کورس تو ہمارا بڑا جامع ہے نا الحمدللہ، وہ تو ان لوگوں کو ایسا بنا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بھائی بات یہ ہے، دیکھو سیدھی سی بات ہے، جس زمانے میں 10 درہم کی بات ہو رہی ہے، اسی زمانے میں نصاب غنا کی تعیین ہو چکی ہے۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے۔ دراہم کی مقدار بھی متعین ہو چکی ہے، کتنی؟ 200۔ اب آپ کو پتہ، اپنی عقل کو بھی کچھ استعمال کریں نا، کہ جب اس زمانے میں 200 درہم، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یہ ہر ایک کے لیے نصاب ہے، تو پتہ لگ گیا نا کہ 200 درہم قیمت تھی 7.5 تولے سونے کی اور 52.5 تولے چاندی کی، مارکیٹ ریٹ کیا بنتی تھی؟ 200 درہم۔ اصل نصاب میں تو حجرین ہیں، حجرین سونا چاندی، یہ پیسے ویسے تو بدلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں، ہاں اس زمانے میں جنہوں نے 200 درہم کہا ہے فقہا نے،
تو اس زمانے میں 200 درہم ویلیو تھا کس کا؟ 7.5 سونے کی یا 52.5 تولے چاندی کی. چاندی کی، یہ ویلیو تھا. تو اصل نصاب، اصل غنا کے لیے جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ سونا چاندی ہے. لیکن اس زمانے میں 200 اس کا ویلیو بنتا تھا، تو انہوں نے فرما دیا کہ 200 درہم ہے. لہذا آج آپ کو 7.5 تولے سونے. اچھا اب ایک بات آپ بتائیں کہ جب 200 درہم قیمت تھی 7.5 تولے سونے کی یا 52.5 تولے چاندی کی، 200 درہم، تو 10 درہم 200 درہم کا کتنا بنا؟ 20واں حصہ بن گیا. اب آپ ویلیو معلوم کریں، ریٹ معلوم کریں سونے کی اور چاندی کی. پھر فقہاء نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کم ہو اس سے غنی کرو بندے کو، کہ اس میں فقیر کا فائدہ ہے، کہ اغنیاء جتنے زیادہ ہوں گے فقراء کو اتنا زیادہ کچھ ملے گا. تو آج کل تو ڈیفرنٹ ہے تقریباً وہ ویلیو دونوں اس کے سونے اور چاندی کے. تو چاندی کا کم آئے گا میرے خیال میں، 52.5 تولے چاندی کا اور 7.5 تولے سونے کا زیادہ آئے گا. لہذا جو کم ہے اس سے غنی کر دو بندے کو. تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت آپ مارکیٹ میں معلوم کریں، اس کو جمع کریں، اس کا 20واں حصہ نکالیں. 20واں حصہ مہر کا اقل ہے. نہیں سمجھا جی صاحب؟ یہ تو سمجھ گیا ہوں. لیکن اگر وہ چاندی کی قیمت نکالیں گے تو پھر زیادہ فقراء کو کس طرح مال ملے گا؟ بھائی ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس سونا ہے، آپ اگر اس کو سونے سے غنی کریں گے، بھائی اس کے پاس پیسے ہیں، تو آپ اگر اس کو سونے سے غنی کریں گے تو سونے کی قیمت زیادہ ہوگی اور اس کے پاس اتنے نہیں ہیں جتنے 7.5 تولے کی قیمت بنتی ہے مجموعہ، اس کے پاس اتنے نہیں ہیں. تو اگر آپ سونے سے اس کو غنی کرنا چاہتے ہیں تو فقیر ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، 7.5 تولے کی قیمت سے کم ہے. لیکن 52.5 تولے چاندی کی اگر قیمت نکالیں گے آپ تو وہ اس کے پاس ہے، لہذا وہ غنی ہو گیا. فقیر کو فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ وہ غنی ہو گیا. جب غنی ہو گیا اس کو دینا پڑے گا تو فقیر کا فائدہ ہو گیا. ایک اور غنی بنا دیا آپ نے، ٹیکسیبل آدمی ایک اور پیدا کر دیا آپ نے. ہاں فائدہ ہو گیا نا. اغنیاء جتنے بڑھیں گے اتنے فقراء کا فائدہ ہوگا. لہذا جو کم از کم ویلیو ہو اسی سے غنی کر دو اس کو. تو وہ چاندی ممکن ہے آج کل، میں نے دیکھا تو نہیں، کہیں پوچھا نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوگا. ایسا ہی ہے. ہاں سونا مہنگا ہے نا. تو چاندی سے، تو چاندی 52.5 تولے کی ویلیو آپ نکالیں، مارکیٹ ریٹ آپ نکالیں، پھر اس کا 20واں حصہ 10 درہم کے برابر ہے. یہ اقل مہر ہو گیا. یہ مفتی صاحب اس دن وہ شبیر صاحب پوچھ رہے تھے کہ کون پوچھ رہے تھے؟ چشتی صاحب. ہاں چشتی صاحب مانچسٹر سے. اچھا، انہوں چشتی صاحب کو تو میں نے یہاں بتا دیا تھا، وہ تو ٹیلی فون پر میں نے بتا دیا تھا ان کو. اچھا ہاں انہوں نے فون کیا مجھے، آپ نے بتایا تھا ان کو کہ ان کو فون کریں گے، کیا ہوتا. تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ کے پاس تو علم کا خزانہ بیٹھا ہوا ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، ان سے پوچھیں. اچھا بات سمجھ میں آ گئی بات. تو اقل مقدار جو ہے مہر کی وہ متعین ہے اور اس پر عمل واجب ہے کیونکہ یہ خاص ہے،
اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ آگے ذرا اس کو آگے چلیں گے. اس لیے کہتے ہیں فلا یترک العمل بہ، جب یہ خاص ہے تو اس پر عمل واجب ہے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں. کہتے دیکھو یہ جو نکاح ہے نا، نکاح یہ بھی ایک عقد مالی ہے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ عقد مالی ہے. جیسے آپ بھینس خریدتے ہیں، گائے خریدتے ہیں، ٹماٹر خریدتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ مہر جو ہے یہ بھی کسی چیز کی عوض ہے نا بھائی. والا نظریہ. ہاں تو اس میں معاوضہ ہے، موٹی بات ہے، ملکی بوزا. کھوتا بھی سمجھے. موٹی بات ہے نا کہ بھئی یہ ایک عقد مالی ہے. جیسے آپ خریداری کرتے ہیں تو نکاح بھی ایک عقد مالی ہے. یہ جو مہر آپ دیتے ہیں یہ فی سبیل اللہ تو نہیں دے رہے ہیں، کوئی خیرات تو نہیں کیا آپ نے، یہ بھی عوض ہے. ملک بزا کی ہاں عوض ہے. تو جب یہ عوض ہے تو بے شرع میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی جو مشتری مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، وہ مبیع کے عوض ہوتا ہے. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ موٹی بات ہے بھائی یہ بھی ایک عقد مالی ہے، جیسے بیع ہے، جیسے اجارات ہیں. تو جب عقد مالی ہے فیعتبر بالعقود المالیہ، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو عقود مالیہ پر قیاس کریں گے. عقود مالیہ پر بیع و شراء اور اجارہ وغیرہ پر قیاس کریں گے اس کو. بس تو یہ بتائیں کہ بیع کے لیے کوئی اقل ثمن جو ہے وہ مقرر ہے کہ 2 پیسے میں آپ ٹماٹر نہیں خرید سکتے؟ کیا خیال ہے؟ 10 پاؤنڈ میں آپ بکرا نہیں خرید سکتے؟ 15 پاؤنڈ سے کم بکرا نہیں ملے گا. جو خریدا تو بے فاسد ہے. ایسا کہیں ہے؟ تو لہٰذا جب عقود مالیہ پر اس کو قیاس کرتے ہیں تو عقود مالیہ میں تو ثمن کی اقل مقدار متعین نہیں ہے بھائی. وہ تو 2 پیسے میں خرید سکتے ہیں اور 1000 پاؤنڈ میں خرید سکتے ہیں اور کروڑ پاؤنڈ میں بھی خرید سکتے ہیں. اس کی کوئی جانب اقل یا جانب اکثر متعین ہے؟ تو جب نہیں متعین تو یہاں نکاح کو کیا گناہ ہو گیا؟ نکاح میں بھی کوئی جانب مقرر نہیں ہے. لہذا یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ سپرد ہے جانبین کو، زوجین کو، کہ سپرد ہے ان کی مرضی. وہ سودا 2 پیسے میں کرتے ہیں یا وہ سودا 1000 پاؤنڈ میں کرتے ہیں، سوداگری ہے تو یہ ان کی مرضی. اس لیے فرماتے ہیں کہ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مال کو مقدر کرنا یہ سپرد ہے کس کے؟ زوجین کی رائے کے. ان میں ایک مشتری ہے، ایک بائع ہے. سمجھ آئی؟ تو بیوی جو ہے وہ بائع ہے، شوہر جو ہے وہ مشتری ہے، اور یہ ان کی مرضی جیسے سودا کرے. کما ذکرہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا کہ بھائی یہ عقد مالی ہے. اچھا اب جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عقد مالی بنا دیا تو یہ نکاح پھر معاملات میں سے ہو گیا نا، عبادات میں سے تو نہیں ہوا. یہ تو معاملات ہے. تو جب معاملات میں سے ہوا تو ٹماٹر خریدنا افضل ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنا افضل ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھو ٹماٹر نہ خریدو، 2 رکعت نفل پڑھ لو.